بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق الله العظيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو گائے یا بیل کو. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، وہ کہنے لگے کیا ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انه یقول، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انها بقرة لا فارض ولا بكر، کہ وہ گائے یا بیل ایسی ہے کہ نہ وہ بوڑھی ہے نہ وہ بالکل بچیا ہے. عوان بین ذلک، دونوں کے درمیان ہے. فافعلوا ما تؤمرون، سو تم کرو جو تم کو حکم دیا گیا. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ واضح کر دے اس کا رنگ کیسا ہو. قال انه يقول انها بقرة صفراء، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا رنگ زرد ہے، پیلے رنگی ہے. فاقع لونها تسر الناظرین، اس کا رنگ بہت چڑھا ہوا ہے جو دیکھنے والے کو بھاتا ہے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة شابه علينا، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ واضح کر دے وہ کیسا ہے، اس لیے کہ ان البقرة شابه علينا، اس لیے کہ گائے ہم پر بہت سے مشتبہ ہو گئے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اللہ نے چاہا تو
ہدایت پا جائیں گے نہیں، ہم سمجھ جائیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انه يقول، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، کہ وہ ایسی گائے ہے کہ جو محنت کش نہیں ہے، نہ اس سے ہل جوتا گیا نہ اس سے پانی کھینچا گیا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی عیب نہیں ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، ان لوگوں نے کہا کہ اب جو ہے آپ حق بات لائے ہیں۔ فذبحوها، انہوں نے ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ بڑی تفصیل سے آیا، اور انہی کا تذکرہ ابھی چل رہا ہے۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ کی نعمتیں اور ان کی سرکشی اور ان کی بدماشی اور اللہ کے عذاب کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ انہی کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا۔ جب قتل ہو گیا تو اس کا بھتیجا، قتل جو ہوا اس کا بھائی یا بھتیجا روتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، آپ اس کے قاتل کو پکڑیے۔ اتنی روایت تو بالکل متفق ہے، تمام اکابرین اور تمام مفسرین نے لکھا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس واقعہ کو ذرا تفصیل سے لکھا ہے۔ واقعہ یوں لکھا ہے، اگرچہ اسرائیلی روایت اس کو کہا گیا ہے، اس کو صحیح کہنا اور غلط کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، واللہ عالم، اس کو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی تھا جو بڑا مالدار تھا، اور اس کے پاس نرینہ اولاد نہیں، یعنی بیٹا نہیں تھا اس کے پاس، ایک بیٹی تھی اور اس کا ایک بھتیجا تھا۔ اور عام طور پہ دیکھا گیا ہے، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے پاس اولاد ہی نہیں تھا، وہ بے اولاد تھا۔ اور عام طور سے دیکھا جاتا ہے جو آدمی لا ولد ہوتا ہے، اولاد جس کو نہیں ہوتی، وہ آدمی بخیل بھی بہت ہوتا ہے، اس کو خرچ نہیں کرنے آتا۔ تو وہ آدمی بڑا بخیل تھا، اور اس کے جو بھائی اور بھتیجے تھے بڑا غریب تھے، بہت تنگ دست تھے۔ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے بارہا کہا کہ بھائی مجھے کچھ دے دو، تمہارے پاس تو دولت بھری پڑی ہے، تمہارے پاس تو مال ہے نہیں، تو ہمیں کچھ مال دے دو تاکہ ہم اس سے اپنے زندگی بسر کریں۔ وہ کہتا جاؤ کماؤ اور کھاؤ، ہم تم کو کیوں دیں گے۔ وقت چلتا رہا، گزرتا رہا، بعد میں ان لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے لائن پہ آنے والا نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا، بہت عمر اس کی ہو گئی۔ تو اب یہ بھتیجا جو ہے پلان کیا کہ اس کو قتل کرو، اور قتل کر کے سارے مال پر قبضہ ہو جائے گا۔ آگے لکھا ہے کہ یہ بھی پلاننگ کی کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور بنی اسرائیل میں دو گروہ تھا، ایک گروہ تھا جو کم بدماش اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا، وہ گروہ تھوڑا دور پہاڑی پہ رہا کرتا تھا، اور جو بدماش لوگ تھے وہ الگ رہتے تھے۔ تو وہ لوگ جو ہے اپنے دروازے، گاؤں کے جو باؤنڈری جس پہ دروازہ لگا رکھے تھے، وہ دن میں بس کھولتے، رات کو بند کر دیتے تھے۔ یہ اس کا بھتیجا ان لوگوں نے مل کر قتل کر دیا، اور قتل کر کے مردے کو اٹھا کر لے جا کے لاش وہاں پر رکھ دی، اور صبح چلانے لگے کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا، قتل کر دیا، اور پورا دل بل لے کر گئے اور کہا کہ ان لوگوں نے قتل کیا۔ ان لوگوں نے صاف انکار کیا کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، ہم تو دروازہ کھولتے ہی نہیں رات کو، لیکن یہ لوگ نہیں مانے اور جھگڑا کرنے پہ تل گئے۔ تو وہ جو اچھے لوگ تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے
اور جا کر کہا کہ آپ قاتل کا پتہ لگائیے۔ بھتیجا کا پلان یہ تھا کہ ایک تو قتل کریں گے، اس کا مال ملے گا ہی، اور ان لوگوں پر الزام لگائیں گے تو قصاص، جو ایک آدمی کے قتل کرنے کا جو پیسہ ملنا وہ پیسہ بھی مل جائے گا ہم کو، اور اس نے جو بیٹی چھوڑی ہے اس سے شادی بھی کر لیں گے۔ یہ پوری اس نے پلاننگ کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ بیل یا گائے ذبح کرو۔ بقرہ کا معنی گائے بھی ہوتا ہے، بیل بھی ہوتا ہے۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بیل یہاں مراد ہے، لیکن دونوں مراد لے سکتے ہیں، جو بھی آپ ترجمہ کریں دونوں صحیح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کیا کرو، کہو کہ بیل یا گائے ذبح کرے، اور پھر اس کا گوشت کا کوئی ٹکڑا لے کر مردے کے جسم پر مارے، وہ زندہ ہوگا اور بول دے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا ہم سے آپ مذاق کرتے ہیں؟ کہاں مردہ اور کہاں بیل یا گائے اور کہاں اس کے ٹکڑے کو اس پہ جسم پہ مارنا، کیا نسبت اس سے؟ مذاق کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تم مجھ سے مسئلہ پوچھو، تم شریعت کی بات کرو، میں تم سے مذاق کروں، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ جاہل جو ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، شریعت سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، یہ ان کا کام ہے کہ شریعت کی بات کو مذاق کریں اور ان کو مذاق سوچے۔ یہ مذاق نہیں ہے، میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو اللہ کا حکم ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجئے، مذاق دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مذاق ہے جو سنت سے ثابت ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی کیا ہے، اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ ایک بچہ جو ہے اس کے پاس ایک پرندہ تھا چھوٹا سا، اس سے کھیلتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے غالباً چھوٹے بھائی تھے، اس پرندے سے کھیلتے تھے، ان میں پرندہ مر گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر تمہارا پرندہ کیا ہو گیا؟ ایک بار آپ نے حضرت غالباً حضرت علی کو کہا یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ، وہ مٹی پہ سے لیٹ کے سوئے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی ایسی مذاق کرتے تھے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جو حقیقت پر مبنی ہو۔ ایسا مذاق شریعت میں بالکل جائز ہے، تفریح تباہ کے لیے، انسان کا مزاج خوش ہو اس سے، لیکن ایسا مذاق جس سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، جو جھگڑے کی نوبت لا دے، یہ شریعت میں قطعاً جائز نہیں ہے، اور یہ جاہلوں کا کام ہے اور ایسے لوگوں کا کام ہے جن کو شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا، اب ان کو نوٹنکی سوجھی۔ اب کہتے ہیں کہ یہ بتائیے وہ کیسی ہو گائے؟ تو کہا کہ بالکل بوڑھی بھی نہ ہو، بالکل جوان بھی نہ ہو، درمیانے عمر کی ہو۔ پھر کہا کہ اچھا یہ بتائیے اس کا رنگ کیسا ہو؟ کہا کہ اس کا رنگ زرد رنگ کا ہو۔ پھر کہا کہ ابھی بھی ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، گائے تو بہت سارا، بیل تو بہت سارا ہے، کون ہے اس میں سے؟ کچھ ایسی علامت بتائیے جس طرح سے کوئی اور نہ ہو، ایک اکیلے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایسی ہے کہ نہ اس نے ہل جوتا ہے، نہ اس نے پانی کھینچا ہے، بالکل تندرست ہے، اس پہ کہیں داغ دھبا نہیں ہے اس پر۔ اسی جملے سے حکیم الامت کہتے ہیں کہ عام طور سے کھیت کھلیان کا کام بیلوں سے لیتے ہیں، اس لیے بیل ترجمہ یہاں کیا۔ بہرحال بتا دیا۔ اب وہ لوگ تلاش میں نکلے تو اب اس علامت کی گائے ملے نہیں کہیں۔ ڈھونڈتے پہنچے ایک جنگل میں۔ وہاں ایک بڑا نیک نوجوان تھا جو اپنے ماں باپ کا سچا خادم تھا، بہت خدمت کرتا تھا۔ اس کا باپ انتہائی غریب تھا۔ وہ لوگ رہتے تھے جنگل میں۔ ایک بچڑا یا ایک بچڑی گائے اس کے پاس تھی جو بالکل اسی علامت کی،
یہ لوگ گئے، اس کی قیمت معلوم کیا، کیا قیمت ہے، تو کہا کہ آپ کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ایک گائے کے بدلے گائے دے دیں گے، یہ گائے دے دو۔ کہا یہ نہیں ہوگا۔ کہا 2 لے لو، 3 لے لو، 4 لے لو، 5 لے لو، 6 لے لو، 7 لے لو، 10 لے لو، یہ دے دو۔ کہا نہیں، اس کو ذبح کرو گے بیل کو تو اس کے چمڑے میں جتنا سونا بھر کر آئے گا اتنا سونا دو، پھر اس کو لو۔ انہوں نے جا کر کہا موسیٰ علیہ السلام سے، کہا کہ بھائی لے لو، جو بولتا ہے وہ دے کے لے لو، اب تو تم نے خود ہی اپنے سر پہ مصیبت لا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حکم دے دیں زیادہ کیل کال مت کرو، اللہ نے جو کہہ دیا اس میں عقل مت دوڑاؤ۔ ایک بار کہا کہ ذبح کرو، تم کوئی بیل کوئی بچڑا لے کے ذبح کر دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ تم نے پوچھا رنگ کیسا ہو، تم نے پوچھا اس کا جسم کیسا ہو، تم نے پوچھا وہ کیسا دکھتا ہو، جتنے پوچھتے گئے اللہ نے تم پر مسائل مصیبت ڈالتے گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ان لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ سے پوچھئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے، بتا دے بالکل کھول کر کہ ما ہی وہ گائے کیسی ہے۔ قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ وہ بوڑھی ہے نہ وہ بالکل جوان ہے، یہ بالکل بچیا ہے، بالکل بیچ بیچ کی ہے، اوان بین ذالک، بالکل درمیان کا ہے۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو تم کو حکم دیا گیا سو کر دو۔ ابھی بھی اللہ کریں جو تم کو حکم دیا گیا کر دو، پھر بھی نہیں کیے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے دماغ میں تو بات تھی، وہ چاہ رہے تھے کہ وہ بستی والے پہ الزام لگا دیں، کسی پر الزام لگ جائے وہاں سے قصاص بھی مل جائے، مال بھی ہڑپ لوں۔ اب دل میں ڈر پیدا ہو گیا، یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، کہیں خدا نہ خواستہ مردے پہ مارے، وہ زندہ ہو کے میرا نام بول دے، میں ہی تو قتل کیا اس کو، اس لیے وہ راستہ اپنا بچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اللہ کا حکم آ گیا تھا۔ اب ہوا کیا؟ قالوا ربک یبین لنا ما لونھا، جی پھر انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے اپنے رب سے کہ اللہ واضح کر دے اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انه یقول انها بقرۃ صفراء، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا رنگ زرد ہوگا، فاقع لونھا تسر الناظرین، اور رنگ بالکل اچھا ہوگا، یہاں تک کہ دیکھنے والے کے آنکھ میں بھائے گا، خوبصورت دکھے گا اس کا رنگ۔ قال ادع ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، ان لوگوں نے کہا کہ دعا کیجئے اپنے رب سے کہ واضح کر دے ما ہی، وہ کیسی ہوگی، ان البقرۃ تشابہ علینا، ابھی بھی ہمارے پر کیا ہے بہت سے گائے کیا ہے متشابہ ہو گئی ہے، اس طرح کے تو بہت سے گائے ملتے ہیں، کون سا گائے ہے؟ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کیا ہے راہیاب ہو جائیں گے، اس چیز کو پالیں گے۔ یہاں پر انہوں نے کہا اِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، مفسرین نے لکھا اگر یہ جملہ نہیں بولتے تو قیامت تک وہ ڈھونڈتے رہتے اور ان کو نہیں ملتا، انشاءاللہ کہا تو اللہ نے اب مسئلہ ان کا حل کر دیا۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، کہا کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہے کہ جو کبھی بوجھ نہیں ڈھوئی ہو، نہ اس نے کھیت جوتا ہو نہ اس نے پانی کھینچا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل کوئی داغ دھبا اس پر، کوئی عیب نہ ہو جانور پر۔ قالوا الآن جئت بالحق، ان لوگوں نے کہا کہ اب آپ حق بات پر پہنچ گئے۔ سوچئے کیسا خراب ذہن تھا، پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ صحیح بات بولے ہیں، اس سے پہلے جتنی بات بولے تھے نعوذ باللہ وہ غلط بولے تھے، اب آپ صحیح بات بول رہے ہیں۔ فذبحوها، سو انہوں نے کیا کیا، اس کو ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون، اصل میں مسئلہ تھا کہ وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، وما کادوا یفعلون، وہ ایسا کرنا چاہ ہی نہیں رہے تھے، اس لیے وہ بہانہ ڈھونڈ رہے تھے بچنے کا، لیکن ان کو کرنا پڑا۔ جب انہوں نے ذبح کیا، اس کے ٹکڑا کو اٹھایا، مردے پر مارا، مردہ کھڑا ہوا اور کہا کہ میرے اس بھتیجے نے مجھے قتل کیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے مال پر قبضہ کرے اور میری بیٹی سے شادی کر لے، اور پھر وہ مردہ مر گیا۔
پھر وہ مر گیا. اب کیا ہوا, قوم نے اس کو پکڑا اور خوب کٹائی کیا, اس کا قصاص میں اس کو قتل کر دیا گیا. نہ مال ملا, نہ لڑکی ملی, نہ عزت رہی, نہ کچھ رہا, سب کچھ ختم ہو گیا. اس لیے لالچ بری بلا ہے, حقیقت کھل کر رہتا ہے, انسان چاہے جو بھی کر لے. اس واقعے میں 2-3 باتیں بہت اہم ہیں ہمارے لیے سبق. نمبر 1, استہزاء اور مذاق, جو عام بات ہو گئی ہے. کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں, کوئی پاؤں سے معذور ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں, کوئی موٹے جسم کا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں, کوئی لمبا اس کا مذاق اڑاتے ہیں, کوئی ناٹے قد کا اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی ہم مذاق اڑاتے ہیں تفریح تباہ کے لیے نہیں, تکلیف پہنچانے کے لیے. یہ انتہائی درجے کی جہالت کی بات ہے, جاہلوں والی بات ہے, اس سے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ احکام شریعت اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے, اس حکم کے آگے آدمی کو بہت زیادہ قیل کال نہیں کرنا چاہیے, بہت زیادہ قیل کال نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے جو حکم دے دیا, اب اللہ نے حکم دیا 5 وقت نماز پڑھنی ہے. اب آپ سوال کریں 5 وقت نماز کیوں اللہ نے فرض کر دیا؟ لوگ کہتے ہیں قربانی میں جانور کو ذبح کرنے کا حکم یہ عقل سے نہیں لگتا ہے, جانور ذبح ہو رہے ہیں, خون بہہ رہا ہے, کیا فائدہ ہے اتنا جانور ذبح کر کے. لوگ کہتے ہیں 30 دن کے روزے کیوں رکھیں گے؟ میرے بھائیوں, یہ انتہائی درجے کی ہٹ دھرمی کی بات ہے. ارے رب کا حکم اور بندگی کا حق یہ ہے کہ جو اس کا حکم ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. اسلم تسلیم, اسلام قبول کرنے کا مطلب ہے کہ سر نگو کر دینا. جو اللہ کا حکم آ گیا, جو شریعت کا حکم آ گیا, بس اس کو مان لینا ہے اور بالکل اس میں چوچرا نہیں کرنا ہے. 2 چیز. تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی کو لالچ نہیں کرنی چاہیے. لالچ, انسان پلاننگ اپنے اعتبار سے کرتا ہے اور اللہ کا پروگرام الگ رہتا ہے. مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انسان اپنے اعتبار سے پلاننگ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر پلاننگ کرنے والے ہیں. انسان اپنے اس معمولی سی عقل کو جو اس کو دیا گیا, یہ عقل کا ایک ذرہ ہے, لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انکاؤنٹڈ انسانوں میں عقل کی تقسیم کی گئی, اس میں سے ایک حصہ ذرا سا اس کو ملا ہے, تو وہ اپنے عقل سے سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نظام کو, اللہ تعالیٰ سے بچ نکلوں گا. یہ کیسی بیوقوفی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے آپ پر جیسے بھی آپ کے جرم کو, آپ کے ظلم کو آشکارا کر دے گا, کھول دے گا اور آپ گرفت میں پڑ جائیں گے. جیسا کہ اس بندے نے لالچ میں آ کر وہ جرم کیا اور کوشش کی کہ ہم بچ جائیں گے, اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا. اس لیے لالچ میں پڑ کر کوئی ایسی غلطی نہ کرے انسان جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رسوائی کا ذریعہ بنے اور دنیا میں بے عزتی کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور قرآن مقدس کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں. الحمدللہ, اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. لا الہ الا انت الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. اللهم إنا نسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك. اے اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں, اے اللہ قرآن مقدس کی محبت میں بیٹھے ہیں, اے اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما لیجیے. اے اللہ ان کی جان میں, مال میں, عزت میں آب و برکت نصیب فرمائیے. اللہ ان کے صدقے ہمیں برکت نصیب فرمائیے. اے اللہ قرآن مقدس کا سچا خادم بنا دیجیے, قرآن مقدس سکھا دیجیے. اے اللہ اس کا عشق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اس کے معانی مطالب کو پورے عالم میں لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ذرے کو آفتاب بنانے والے ہیں, اے اللہ ہم نے ناچیز کو بھی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما دیجیے.
ہماری نسلوں کو منتخب فرما لیجیے، یہاں بیٹھنے والوں کی نسلوں کو منتخب فرما لیجیے۔ اے اللہ قرآن کے صحیح پیغام کو، اللہ قرآن کے پیغام کو صحیح انداز سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ٹول دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، بیت المقدس کی حفاظت فرمائیے، اہل فلسطین کی حفاظت فرمائیے، ظالموں کے پنجے مروڑ دیجیے۔ اے اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، بھوکوں کو کھانا کھلائیے، پیاسوں کو پانی پہنچائیے، بیماروں کو دوا پہنچائیے۔ اے رب اپنے فضل کا کرم معاملہ فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمارے ٹول دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ بے بیاہ لوگوں سے جوڑا نصیب فرما دیجیے، رزق کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، رزق کا حال ہو بخیر کا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائیے۔ اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم انا نسألك من خير محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وسلم. السلام عليكم.